میرا نام حمیرہ اشفاق ہے. میں اسلامک یونیورسٹی میں اردو پڑھاتی ہوں. اردو میرا سبجیکٹ ہے اور خاص طور پر میری جو اپنی ریسرچ کا دائرہ کار ہے وہ افسانہ ہے اور افسانوی ادب ہے. جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈیز میں جو آپ لوگ اردو کا پیپر پڑھ رہے ہیں میں براہ راست اس پر بات بعد میں کروں گی. تھوڑا سا میں چیزوں کا ایک پس منظری مطالعہ جس کو آپ کہہ لیجئے کہ اس کو ڈسکس آپ سے کرنا چاہوں گی. بڑا ایک انفارمل سا سیشن میں رکھنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ, بالکل بھی فارمل نہیں. اس میں ہم لوگ میں آپ کو اپنا ایک 3 سطحوں میں اس لیکچر کو میں لے کر جانا چاہوں گی. جو پہلا حصہ ہوگا ہماری گفتگو کا وہ تمام کا جو تعلق ہے وہ سر سید پیریڈ سے ہوگا کہ سر سید کے اپنے عہد میں خواتین کا ادب کیا لکھا جا رہا تھا, خواتین کے اس دور میں کیا مسائل تھے اور ان مسائل کو مرد رائٹر کس طرح سے ڈپکٹ کر پا رہا ہے, آیا کر بھی پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. اور خواتین جن کو اپنے نام سے لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, اپنا نام پکارنے کی بھی اجازت نہیں ہے, کہیں وہ زیخ شین کے ساتھ ہیں, کہیں پر وہ بنت الباقر کے نام سے ہیں, کہیں آپ کو ایک پورے نام کے ساتھ ایک عورت نظر نہیں آتی. تو اس دور میں عورت کا تخلیقی اظہار کیا ہوگا, اس تخلیق کے لیے جو ایک آزادی فکر چاہیے, آیا وہ آزادی فکر انہیں میسر تھی یا نہیں تھی, یا وہ کیا ہرڈلز تھے. تو یہ ایک بڑا ایک دلچسپ اسٹڈی جب ہمارے سامنے آ جائے گی, جب ہم لوگ اس پر بات کر لیں گے. اس کے بعد آپ دوسرا حصہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. جب پوری دنیا میں انقلابات آ رہے ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں انقلاب فرانس کے, انقلاب روس کے, اس کی دستک جو ہے وہ ہندوستان کے دروازے پر بھی آتی ہے. اور ہندوستان میں ایک اپنی فرسٹریشن پہلے سے موجود ہے. وہ فرسٹریشن ایسی ہے کہ جس میں ایک طبقہ وہ ہے جو انگریزوں کو نکالنے کے لیے تیار ہے, دوسرا طبقہ وہ ہے جو بالکل ایک انگریزیت کا شکار ہو جاتا ہے, جو منفی, میں انگریزیت کا لفظ یہاں منفی معنوں میں استعمال کر رہی ہوں, تو وہ ایک دوسرا طبقہ ہے. تو اس کے درمیان میں ایک اور طبقہ ہے جو کنفیوز ہے, وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ آیا ان کی اقدار کیا ہیں, یا وہ کون سی پرانی اقدار ٹھیک ہیں یا نئی اقدار ٹھیک ہیں, یا ان کی اپنی شکست کا ایک شناخت کا ایک سوال وہاں پر ابھرتا ہے. اس شناخت کے معاملے میں جب شناخت کی بات ہوتی ہے, آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ شناخت کا تعلق ہم مذہب اور عورت ان دونوں کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ ایک فطری عمل ہے. تو اس لیے بھی شناخت کے جتنے بھی اقدار کے پیمانے تھے ان سب میں عورت ہی کو جو ہے وہ ایک ریپریزنٹ کرنے کے لیے انہیں ایک کریکٹر ڈیولپ کیا کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے. گویا اقدار کی ساری ذمہ داری کی لٹ جو ہے وہ عورت کے کاندھے پر رکھ کر, تو مرد کے لیے ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کرنا ٹھیک ہے, مرد کے لیے انگریزی تعلیم حاصل کرنا بھی ٹھیک ہے, عورت کے لیے اسکول جانا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس وقت کی ایک, میں کوئی آج کے پرسپیکٹیو میں بات نہیں کر رہی. اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں, جب میں نے شروع میں جیسے اسٹیبلش کیا اپنی بات کو کہ نام کی آزادی بھی نہیں ہے, تو وہاں پر اس بات کو سمجھنا اور اس دور کے رائٹرز کی ذہنی جہت کو یا ذہنی سطح کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ان اقداری شکست و ریخت کے دور میں کچھ خواتین ایسی قلم کار بھی سامنے آتی ہیں جو پروگریسو ہیں, ماڈرن ہیں, لکھتی ٹھیک ہیں, لیکن ان کے اوپر کیا الزامات لگتے ہیں. ان کے نام کے اوپر رشید جہاں کا آپ نے نام سنا ہوگا, رشید جہاں کے ساتھ آپ نے بڑا اچھی طرح سے آپ کے لیے نون ہوگا ایک لفظ انگارے, جو کہ افسانوی مجموعہ تھا, اس میں شامل رشید جہاں کی اپنی ایک کہانی. اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ دور کون سا ہے جس میں رشید جہاں بھی پیدا ہوتی ہے. رشید جہاں کے بعد عصمت چغتائی کے بھی ایسے ناول, ایسے افسانے آتے ہیں جو کہ ایک دم ہمارے لیے نظر سجاد حیدر سے ایک دم دو مختلف ایک روش نظر آتی ہے کہ وہاں پر ایک اور طرح کا افسانوی اسلوب ہے, افسانوی موضوعات ہیں, اور یہاں پر ایک دوسرا. تیسرا حصہ ہمارا شروع ہوگا گفتگو کا قیام پاکستان کے بعد یا قیام پاکستان سے پہلے سے لے کر اس کے بعد تک کے افسانہ نگار خواتین اور ان کی ڈائیورسٹی آف تھنکنگ, کہ وہ اپنی سوچ میں, اپنی فکر میں کیا کہتی ہیں, کیا لکھتی ہیں, اور ان کے ہاں سوشل اویئرنیس کہاں پر ہے, نفسیاتی الجھنیں کہاں پر ہیں, جو ان کی تاریخی شعور ہے, ان کا ہسٹوریکل کانشیسنیس ان کے ہاں ان کے افسانوں میں کیسے در آتی ہے. تو وہاں پر ایک تیسرا ہمیں ایک اسٹڈی کرنے کا موقع ملے گا. میرے پاس ایک آپ بیتی ہے, یہ اس کی فوٹو کاپی ہے, اگر آپ میں سے کچھ دوست اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں. سوانح حیات عبداللہ بیگم. اچھا, اب یہاں پر متعارف کروا دوں کہ عبداللہ بیگم کون ہیں. یہاں پر ایک بڑا اہم نام ہے. یہ اب ہم سر سید پیریڈ میں چل رہے ہیں. یہاں پر 3 نام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک نام شیخ عبداللہ کا, دوسرا نام ہم لوگ آگے چل کر ڈسکس کریں گے مولوی ممتاز علی کا, اور تیسرا نام مولانا الطاف حسین حالی کا. چلیے چوتھے کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گے نذیر احمد کا.
لیکن یہ تین ایک ایسے مکتب فکر ہیں جنہوں نے عورت کے لیے براہ راست کام کیا ہے اور عورت کو سامنے لانے میں اور ان کی تخلیقی جہاد کو ابھارنے میں ان کا ایک بڑا میجر رول رہا ہے. اچھا، اب یہ شیخ عبداللہ نے پہلی مرتبہ علی گڑھ میں خواتین کے لیے اسکول قائم کیا، جو ان کی انفرادیت ہے یا تاریخ میں جانا جاتا ہے. اب آج کے بعد ہم کریں گے اسکول بنانا، شاید ہمیں ایک بڑی بات نہ لگے، لیکن جب ایک ایسا دور جب خواتین کے لیے رسمی تعلیم کے دروازے قطعی طور پر کھولے نہیں جانے چاہیے کہ باقاعدہ اسکیم چل رہی ہے، ایک ایسی سطح پر ایک آدمی اسی کلاس کے ساتھ اسی گروپ کے ساتھ کام کرنے والا آدمی اپنے ہی گروپ میں رہتے ہوئے ایک ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو لیتا ہے، اور ایک رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم سے آپ لوگ واقف ہیں کہ فارمل ایجوکیشن اور انفارمل ایجوکیشن، گھر میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا اور براہ راست اسکول میں ایک مروجہ نصاب کے ساتھ تعلیم کو حاصل کرنا اور ایگزامینیشن پروسیس اور ایٹسٹرا. تو خواتین کے لیے فارمل ایجوکیشن کا دروازہ جس بندے نے کھولا ہے ہندوستان میں، وہ شیخ عبداللہ کا نام ہے. اچھا، یہاں میں تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں کہ یہ شیخ عبداللہ وہ کشمیری سیاسی رہنما نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ جو کہ اسی نام سے کشمیری لیڈر بھی موجود مطلب نون ہے شیخ عبداللہ کے نام سے، تو بعض لوگ اس چیز کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں، تو یہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں شیخ عبداللہ جو ہے وہ کشمیری لیڈر نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے، اور یہ کشمیری پنڈت سے گھر سے تعلق تھا، اور وہاں سے یہ بعد میں جو ہے وہ نو مسلم میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور انہوں نے جب شادی کی تو ان کی بیگم کا نام تھا ان کو بی جان کے نام سے بھی ان کو پکارا جاتا ہے، اور بعد میں ان کی شادی کے بعد جو ہے وہ ان کو بیگم عبداللہ کے نام سے ہی تاریخ میں دہرایا جاتا ہے. تو بیگم عبداللہ زیادہ نون نام ہے. انہوں نے جب اسکول بنایا تو اپنی بیگم کی وفات کے بعد ان کی سوانح عمری لکھی ہے، جس میں انہوں نے اصل میں یہ بیگم کے بارے میں سوانح عمری کم اور اس دور کی پولیٹیکل اور جو ایک سوشل ایک بیہیویئرز ہیں ان کی اسٹڈی ہمیں زیادہ ملتی ہے. تو یہاں اس کے صفحہ نمبر 16 کے اوپر ایک پیراگراف ہے، وہ میں پڑھ دیتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم نسواں کے متعلق میرا خیال، اپنے خیال کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک پیراگراف صرف، کیونکہ ریڈنگ کروں گی تو اور بھی معاملات جو ہیں وہ نیند افزا ہو جائیں گے. سر سید ایک طرح سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ جاری کرنے کے مخالف تھے، اس لیے ان کے شاگردوں اور ہم خیال لوگوں میں بھی اس کی طرف توجہ نہ تھی. 1896 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے ساتھ ایک شعبہ تعلیم نسواں بھی قائم ہوا، لیکن 1902 تک اس کا نہ کبھی کوئی جلسہ ہوا نہ اس کے متعلق کوئی کام ہوا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے تو سر سید کے حوالے سے یہ ان کے قریبی ساتھی ہیں اور اسی گروپ کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے خواتین کے لیے. اچھا، اب اس میں سر سید کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پہلے سے، اور یہ پوائنٹ آف ویو کسی حد تک سمجھ بھی آتا ہے جب ہم اس کو فیمنسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، کہ آپ جب عورت کو اس کے سارے رائٹس بتا دیں اور مرد بالکل ان اویئر ہو تو گھر میں صرف ڈنڈا سوٹا ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ ویمن رائٹس کو پہلے مرد کو پڑھانا چاہیے تاکہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اپنے رائٹس. مرد اتنا اویئر ہو کہ وہ لینے اور دینے، مانگنے یا نہ دینے یا چھیننے یا استحصال اس طرح کے کوئی لفظ ہی پیدا نہ ہو، بلکہ وہ ہمارا ایک بیہیویئر، ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے گھر کے اندر کہ ہاں یہ میری ڈیوٹیز ہیں، یہ میرے فرائض ہیں، یہ اس کے ہیں، دیٹس اٹ. اس میں وہ نہ ہو. تو یہاں پر بھی ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ عورت کو لبریٹ کرنے کا مطلب بہرحال یہاں پر یہی تھا کہ مرد ابھی اتنا سیٹل نہیں ہے، اس کی ذہنی اپج ابھی اس طرح سے وہ خود ابھی کنونسڈ نہیں ہے، ایک آدھے سے زیادہ صدی کے لوگ، کہ ان کو انگریزی تعلیم حاصل کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. تو ایسے میں وہ عورت کو کیسے بھیجیں گے؟ اور جب آپ اس کی عورت کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ان کے لیے بھی ہم اسکول بنا رہے ہیں، تو پہلے ہی سر سید احمد خان کافر قرار دے دیے گئے تھے. اس زمانے میں بھی یہی فتویٰ کھیلا جاتا تھا. تو یہ ان کے اوپر بھی یہ الزام لگا کہ یہ کافر ہیں اور لادین ہیں، کیونکہ یہ انگریزی اس کی سرکار کے ساتھ ملنے کی بات کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے دوست جانتے ہوں گے کہ اگر 1857 کے فوراً بعد کا پس منظر دیکھیں تو مسلمانوں کا یہ رد عمل بھی کنزرویٹو نظر نہیں آتا، نیچرل ہے. کیونکہ جب آپ کے اپنے کسی ملنے والے کے رشتہ دار کے اگر چوراہے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی ہینگنگز ہو رہی ہیں، تو اس بچے نے جو اس زمانے میں جوان ہو رہا ہے، اس کے دل میں انگریز کے لیے محبت نہیں پیدا ہو سکتی کہ وہ ان کے لیے تعلیم حاصل کرے، ان کی سرکار میں جا کر بھرتی ہو جائے، ان کی نوکری، ان کا ملازم ہو جائے. نہیں، وہ نفرت اس کے ساتھ ساتھ جوان ہوگی. اور یہ رد عمل 3 نسلوں کا تھا، ایک سر سید احمد خان سے پہلے کا، سر سید کے اپنے دور کا، سر سید کے بعد کے آنے والی نسل کا. تو یہاں پر جو علی گڑھ اسکول کا قیام ہے وہ تیسری جنریشن کے ساتھ آ کر ڈیل کرتا ہے. اور یہاں پر جن مسائل کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ بھی سر سید احمد خان کے فوراً بعد کی نسل ہے جسے وہ ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس قسم کی ریزسٹنس اور اس قسم کے رد عمل کی فضا میں لفظ عورت
بالکل ایک سمبولک استعمال تو ہو رہا تھا، لیکن اس کے اوپر ساری قدغنیں اسی طرح سے باقی تھیں کہ گھر سے نکلنا منع ہے، پردے کا آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں آپ لوگ بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کے اگر نام ریکال کریں تو کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی مردانہ نام ملیں گے، اقبال، افضل، یا اور کون سے نام ہوتے ہیں، امتیاز، نثار، ابھی میں نے نثار عزیز بٹ کا نام لیا. تو یہاں پر یعنی یہ ان ناموں میں بھی اگر ان کا بھی آپ تھوڑا سا سوشل آپ مطالعہ کریں یا سائیکلوجیکل مطالعہ کریں تو اس میں عورت کے نام کا بھی ایک پردہ رکھا جاتا تھا کہ اگر فرض کیجئے گھر میں پکارا کسی نے کہ اقبال، تو گھر سے باہر گزرتے ہوئے کو کسی کو پتہ نہ چلے کہ لڑکے اس گھر کی عورت کا نام اقبال ہے کہ اس گھر کے مرد کا نام. تو یہ ابہام بھی ایک باقاعدہ جان بوجھ کر رکھا جاتا تھا. تو یہ رواج بھی اس طرح سے. اچھا اس میں دوسرا نام، اچھا شیخ عبداللہ نے جب یہ مدرسہ بنایا تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس وقت پالکی اور ڈولی کا رواج تھا کہ لڑکیاں اسکول جاتی تھیں. یہ قصہ نہیں ہے، کہانی بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو دلچسپی بڑھانے کے لیے کوئی کہانی، بعض اوقات ہم ایسے بھی کرتے ہیں. تو وہاں وہ باقاعدہ پالکی کو پردے اٹھا کر لڑکوں نے بھاگ جانا، شرارتی لڑکوں نے. انہوں نے کہا کہ بھی لڑکیاں آئیں گی. یہ ایک ہاسٹل ٹائپ کا تھا اسکول کہ جہاں پر صبح لڑکیاں آتی تھیں، وہیں کھانا پکانا، سینہ پرونا، تعلیم حاصل کرنا، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا، اور شام کو وہ پالکی میں بیٹھ کر اپنے گھروں کو چلی جاتی تھی. لیکن لوگ اس پر بھی نہیں تھے، راضی نہیں تھے. تو شرارتی لڑکوں کو پیچھے لگا دینا، پالکی کو دھکا مار دینا، پالکی نے نیچے گر جانا اور پالکی میں سے لڑکیوں نے گر کر زخمی ہو جانا. تو اس طرح کے کئی واقعات کو اس سوانح عمری میں یا اس دور کی اپنی اگر آپ کچھ رائٹرز کے اپنے بیانات دیکھیں تو اس میں آپ کو بڑی وضاحت سے یہ چیزیں ملیں گی. ایک دفعہ وہ بتاتی ہیں جو ہیں رشید جہاں، وہ کہتی ہیں کہ ہماری جو پالکی ہے وہ کھینچنے والا کیا ہوا کہ ایک ٹرین کے ٹریک سے گزار رہا تھا. تو وہ جب اس نے دیکھا ٹرین آ رہی ہے تو وہ ڈر کے مارے پالکی کو وہیں پھینک تو بھاگ گیا. تو اب اس میں سے لڑکیاں گری ہوئی ہیں، زخمی ہیں، اور ادھر سے ٹرین آ رہی ہے. تو وہ کیسے ہم لوگوں نے اپنی جان بچائی بھاگ کے اور کس طرح زخمی حالت میں گھر پہنچے. تو دقتیں تھیں. ایسے میں خواتین کے رسالے کا اجرا کیا انہوں نے. ایک مدرسہ بنایا، دوسرا انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا جو صرف خواتین کے لیے تھا. اس رسالے کا نام تھا خاتون. یہ بڑا اہم جرنل ہے. جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو خود آپ ایک اردو خواتین کی صحافت کا نقطہ آغاز بھی یہ ہے خاتون، اور خواتین کے لیے ایک لبریٹ ہونے کا پہلا پلیٹ فارم بھی ہے کہ جہاں پر آ کر وہ لکھ سکتی ہیں، اپنی رائے دے سکتی ہیں. اب ہم دوسرے رائٹر پر جاتے ہیں، سید ممتاز علی پر. اچھا ممتاز علی کی اپنی گروتھ کیا ہے؟ ممتاز علی، مولوی ممتاز علی کیسے بنتے ہیں، سر سید احمد خان کے گروپ میں آ کر کیسے شامل ہوتے ہیں، اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ایک جھلک سی دکھانا چاہتی ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جب یہاں پر آئے انگریز، یہاں پر آئے تو انگریز مشنری ساتھ جو ہے وہ کرسچن مشنریز بھی ساتھ آئے، اور وہ جگہ جگہ پر کھڑے ہو کر تو ایک اوپن فورم میں تبلیغ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ دوسرے مذہب پر آ کر حملے کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، اور پھر اس کا مدلل جواب بعض اوقات نیچے سے کراؤڈ سے مل جاتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا. تو وہ مبلغین عموماً مذہبی مبلغین اس طرح کی کرتے تھے چیزیں. تو انارکلی میں ایک ایسا ہی تھڑا تھا، ایک گروپ تھا جہاں پر کرسچن جو ہیں وہ مشنریز آ کر اکثر وہاں کھڑے ہونا، تقریر کرنی، اور ساتھ ساتھ اپنے مذہب کی پریچنگ تو کرنا چلیے ایک الگ بات، لیکن ساتھ ہی وہ اسلام پر حملے کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ نقطے نکال کر لایا کرتے تھے کہ دیکھیے یہ بات یہاں پر یوں ہے، یہاں پر یوں ہے. تو یہ سنتے رہے، یہ نوجوان لڑکے تھے، یہ سنتے تھے. انہوں نے پھر باقاعدہ مذہب کا مطالعہ وہاں سے شروع کیا. ممتاز علی سے، مولوی ممتاز علی یہ وہاں سے بنتے ہیں کہ میں اس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ مدلل انداز میں مطالعہ کے ساتھ میرے پاس بھی حدیث اور لاجک ہو، جیسے ان کے پاس لاجک ہے، ان کے پاس جیسے علم ہے تو میرے پاس میرے مذہب کا یوں علم ہو. انہوں نے جب مذہب کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو خواتین کے رائٹس ہیں اسلام میں اتنے زیادہ ہیں اور جو سوسائٹی میں پریکٹسز ہیں وہ بالکل نہیں ہیں. تو انہوں نے کتاب ایک لکھ دی حقوق نسواں کے نام سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، جو ٹوٹل اسلامی اور حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے کتاب تھی، جس میں حقوق نسواں کے بارے میں ایک پورا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں کیا پریکٹسز ہیں، شادی کے بارے میں رائے لینا، جائیداد میں حصہ، تعلیم کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے. اسلام کا تو بڑا لبریٹ ایک نقطہ نظر ہے. تو وہاں پر یہاں انہوں نے کیا وہ کیا ہے. تو یہ کتاب لکھ کر بڑی خوشی خوشی سر سید احمد خان کے پاس گئے کہ بھئی سید صاحب دیکھیں میں نے کارنامہ کر دیا. سر سید صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے وہ کتاب لی اور پھاڑ کے تو پھینک کر چلے گئے کمرے سے کہ تم پہلے آگ اتنی لگی ہوئی، اب تم ایک نئی آگ بھڑکا دو کہ خواتین کو جائیداد میں حصہ بھی دو. تو پہلے لوگ مجھے پیچھے لگے ہوئے ہماری بات
تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کوئی نصاب نہیں وہ سمجھ میں آنے دے رہے، اور اوپر سے تم ایک نئی پخ ڈال دو کہ بھی اپنی بیوی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ بھی دو، تو وہ تو بالکل ہی کام سے جائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ یہ ہماری عورتوں کو باغی کر رہے ہیں، تو یہ ابھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، سید صاحب چلے گئے کمرے سے باہر، انہوں نے وہ اپنی کتاب کے جو 2 ٹکڑوں میں تھی اٹھا لی، اور اس زمانے میں ایک شاگردی اور استادی کا بھی ایک اپنا رسپیکٹ کا تعلق تھا کہ جب تک سر سید احمد خان حیات رہے انہوں نے وہ کتاب شائع نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے وہ کتاب جو ہے وہ پبلش کی باقاعدہ۔ وہ کتاب کم ملتی ہے، آلموسٹ نہیں ملتی ہے، کیونکہ اس میں بڑی اچھی لاجیکل چیزیں ہیں جو کہ شاید ہمارے لیے ایک کوئی وجہ ہو شاید اس کے نہ ملنے کی۔ ریسرچر تو شاید ایسے سوچتا ہے، جینڈر والوں کو ڈھونڈنی چاہیے وہ کتاب، تو یہ ان کے ذمہ لگاتے ہیں کہ وہ کتاب حقوق نسواں کسی طریقے سے ڈھونڈیں۔ وہ بہت زبردست ایک لبریٹ کتاب ہے، اس کے بارے میں نے بھی پڑھا ہے، میرے بھی ہاتھ ابھی وہ انڈیا سے بھی پتہ کیا ہے، یہاں سے بھی ڈھونڈ رہی ہوں، نہیں مل رہی، تو خدا کرے ملے تو ہم لوگ اسے ری پرنٹ کر سکتے ہیں تاکہ لوگ جو ایک مختلف اینگل رکھتے ہیں چیزوں کا، تو ایک چیز پریزرو ہو جائے، ہمارے پاس محفوظ ہو جائے۔ اچھا، انہوں نے بھی شادی جس سے کی اور یہ ڈیمانڈ کی، ان کی بیوی کی وفات ہو گئی تو انہوں نے دوسری شادی کے لیے جس خاتون کا انتخاب کیا، ان کی یہ شرط تھی کہ اس کو اردو اور فارسی آتی ہو، لکھنا پڑھنا وہ جانتی ہو۔ تو ایک وکیل صاحب تھے، ان کی صاحبزادی سے جو ہے وہ ان کی نسبت طے پائی، ان کے 2 بچوں کو بھی سنبھالا انہوں نے، اور وہ ان کے گھر میں آئیں۔ ان کا نام تھا محمدی بیگم۔ یہ بہت امپورٹنٹ نام ہے، اگر آپ لوگ یہ لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اردو کی پہلی خاتون ہے جس نے رسالے کا آغاز کیا، اور یہ وہ خاتون ہے جس نے سب سے زیادہ ریزسٹنس سہی سوسائٹی کی۔ انہوں نے اور ان کے شوہر نے مل کر ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام ہے تہذیب النسواں، خواتین کی تہذیب، ایک طرح سے تہذیب النسواں۔ تو یہ اس رسالے کا جو سن اشاعت ہے، پہلا رسالہ وہ ہے 1898، 1898، ٹھیک ہے، 1898، یہ پہلا رسالہ ہے۔ خاتون پہلا نہیں ہے لیکن اسی دور کا رسالہ ہے، لیکن اس کو جب ہم جو موجودہ رسائل ہیں اس میں ہم اولین شمار کرتے ہیں، تو یہ ایک اہم رسالہ ہے۔ اچھا، اب اس رسالے کی ایک کاپی میرے پاس ہے، میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ محمدی بیگم کی اپنی کتاب ہے، محترمہ بی بی اشرف النساء کی زندگی کے حالات، جسے محترمہ محمدی بیگم مرحومہ نے لڑکیوں کے فائدے کے لیے مرتب کیا، تو یہ اس زمانے کا ٹائٹل ہے۔ اچھا، اس کتاب کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ایک ایسی خاتون کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے ہیں جس کو پڑھنا تو سکھایا جا رہا ہے لیکن لکھنا جو ہے وہ اس کے لیے منع ہے۔ اچھا، اب اس کریکٹر کو ہی لینے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، یہ ایک بڑی دلچسپ اسٹڈی ہمارے سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے کہ پڑھنا تو سکھایا جا رہا ہے لیکن لکھنا نہیں سکھایا جا رہا۔ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ کیوں؟ اصل بات یہ ہے خط نہ لکھ سکیں، لڑکوں کو خط نہ لکھ سکیں۔ تو اس میں جو اشرف کی محترمہ اشرف کے بارے میں جو ان کی کتاب ہے وہ اس سٹرگل کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بچپن میں، اشرف بیگم جو ہیں اس میں کہانی میں، اور اس کہانی میں وہ ان کی اہل تشیع فیملی سے ان کا تعلق ہے، تو قصائد وغیرہ، مرثیے، یہ سب انہیں زبانی یاد ہیں لیکن وہ لکھ نہیں پاتی۔ قرآن پاک کی انہوں نے پوری تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، اور پھر ایسے میں کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے چچا کے گھر رہنا پڑتا ہے اور ان کے والد کسی اور شہر میں ہیں، اور وہ بچی کوئی 10-11 سال کی بمشکل ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ توے کی کالک اتار کے اور جو جھاڑو کا تنکا ہے یا کوئی چیز ہے اس کے ساتھ حروف کی شکلوں کو کاپی کرتی ہے، یعنی اس کو جوڑنا نہیں آتا، اس کو ساؤنڈز نہیں پتہ، لیکن وہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کی شکلوں کی بعینیں ہی تصویریں بنا لیتی ہے۔ تو وہ اس سے آہستہ آہستہ اس کو کانفیڈنس ملتا ہے لکھنے کا، اور وہ گھر والوں سے چوری، جب دوپہر کے وقت سب آرام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہیں چھت کے کسی کونے میں بیٹھ کر تو یہ اپنا کام کرتی ہے، اور وہ سارے قصیدے اور مرثیے جو گھر میں کتابوں کی شکل میں موجود ہیں ان سب کی نقل اتارنے میں کامیاب ہو جاتی ہے لکھتے ہوئے۔ تو اس طرح سے ان کا وہ پیشن شو ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک لطیفے کی بات اس کتاب میں بڑی مزیدار ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ یہ بات جب پتہ چلی تو لوگوں نے پہلے تو ریزسٹ کیا، مخالفت آئی گھر سے، لیکن جب انہوں نے اپنے ابا کے نام خط لکھا اپنے گھر والوں کے حالات بیان کرنے کے لیے، تو گھر والوں کو لگا کہ یہ بڑی مفید چیز ہے کہ گھر کے اندر ایک بیٹی بیٹھی ہوئی اور اس سے ہم اپنے مطلب دادی کو یہ لگا اچھا کہ بھی میری بیٹی پوتی جو ہے وہ میرے بیٹے کے حالات احوال سے مجھے آگاہ کر رہی ہے، تو وہ لکھا کرتے تھے۔ اچھا، اس طرح محلے میں خبر پھیل گئی کہ بھی یہ ان کو لکھنا آتا ہے، تو لوگ ان سے اپنے شوہروں کو خط شت لکھوانے کے لیے آتے تھے۔
انہوں نے کسی خط میں یہ پڑھ لیا تھا فکرہ، اور وہ ہر خط کے جو ٹائٹل پیج ہے اس کے اوپر جہاں سے شروع کرتی تھی وہ لکھتی تھی کہ برخوردار، عزیز من، اور پتہ نہیں آنکھوں کی ٹھنڈک، اور جیسے بیٹے کے لیے لکھا جاتا. تو کوئی خاتون اپنے شوہر کو خط لکھوانے کے لیے آئی تو انہوں نے لکھا جی برخوردار اور عزیز من اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور یہ وہ سارا. تو وہ پھر اس نے کہا کہ یہ تم کس سے خط لکھواتی ہو؟ تو اس نے کہا جی میں فلاں سے لکھواتی ہوں. تو یعنی سمجھ نہیں تھی لیکن کاوش تھی، ایک کوشش تھی. تو اس طرح سے ان کو جو ہے وہ ان کی پوری لائف کے اوپر ہے کہ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ گھر والوں نے انہیں کیسے لبریٹ کیا، اجازت دی پڑھنے کی، اور وہ پھر انہوں نے خود کیا لکھا، اور وہ خود ایک استانی کے طور پر مقرر ہوئیں. آگے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، اور یہاں پر جو یہ کالج ہے لاہور کالج، وہاں پر یہ مدرس کے طور پر شروع میں ان کی تعیناتی ہوئی. اور بہرحال آگے بڑے دکھی حالات ہیں کہ ان کی 2 جوان بیٹیوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ کیسے پھر تعلیم کی وجہ سے اپنا سلسلہ روزگار جو ہے وہ جاری رکھتی ہیں. تو یہ مجھے کلیئر نہیں ہے کہ یہ 100% واقعتاً سوانح عمری میں تو یہ پیش نظر بہرحال رکھا جاتا ہے کہ اوریجنل ہو، لیکن کہیں کہیں فکشن بھی بیچ میں ہوگا. لیکن یہ کسی خاتون کی لائف کو پوری طرح سے پورٹریٹ کرتے ہوئے ہمیں سوشل بیہیویئرس کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے. اچھا، تہذیب النسواں کے جو اندر موضوعات تھے، پہلے شروع میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کتاب یا رسالہ نکلتا ہے تو اس کی فری کاپیز دی جاتی ہیں، اس میں کمپلیمنٹری بکس جو ہیں وہ دی جاتی ہیں کسی کو تحفتاً. تو انہوں نے بھی تہذیب النسواں جب شروع میں چھاپا تو لوگوں کو تقسیم کیا کہ بھی کیا رائے ہے، تو اس پر گالیاں لکھے ہوئے واپس آئے وہ سارے کے سارے تہذیب نامے جو تھے. اچھا، اس تہذیب النسواں کو میں نے اسٹڈی کیا ہے پراپرلی. اس میں کیا ہے، کوفتے بنانے کی ترکیبیں، حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ اس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہیں وہ چیزیں ہیں، ان کی حیات مبارکہ پر ہیں. مغل شہزادیوں کے بارے میں حالات زندگی ہیں، یا جن خواتین نے جنگوں میں غزوات میں جو ہے وہ حصہ لیا اور تیمارداری کی. تو ایک جو انہوں نے رول ماڈل ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، وہ مسلم خواتین کو ہی رول ماڈل کے طور پر جو ہے وہ ابھارنے کی کوشش کی. تو اس میں کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں یہ لگے کہ بھئی یہ کوئی بڑی ہی کوئی خطرناک بات اس میں لکھی ہوئی ہے. اور وہ جیسے آج کل بھی خواتین کے ڈائجسٹ وغیرہ میں یہ ہوتا ہے کہ داغ اتارنے کے طریقے اور کھانے بنانے کی تراکیب اور بچے پالنے کے، اس میں ایک بڑی دلچسپ ہے، کچھ خواتین کے لیے بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ عموماً ہم خواتین کیا کرتے ہیں، جب بچہ بہت تنگ کر رہا ہو تو اکثر آپ نے دیکھا کہ ماں کو نہیں پتہ چلتا وہ کیا کر رہی ہے. وہ ایسی آوازیں نکال رہی ہوتی ہے جو سننے والا ایک مضحکہ خیز سی صورتحال ہو جاتی ہے دیکھنے والے کی، لیکن جو مدر انوالو ہے اس کو نہیں پتہ. وہ کبھی منہ پہ ہاتھ رکھ کے اڑ ایسے کر رہی ہوگی، کبھی منہ میں انگلی ڈال کے ایسے. تو اس طرح کی حرکتوں کو جو ہے وہ اس میں کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے کہ ذرا سا بچہ روئے تو منہ میں انگلی ڈال کے ہڑ ہڑ کی آوازیں نکالنا شروع کر دیں. تو آپ بچے کو بہلانے کا طریقہ کیا ہے، بچے کو حفظان صحت کے متعلق رکھنے کا کیا طریقہ ہے، بچے کو کون سی گھٹی پلائیں نہ پلائیں. تو ایک طرح کی بچوں کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں ایک اویئرنیس کا ایک میڈیم تھا، نتھنگ ایلس. اچھا، اس زمانے میں افسانہ یا کہانی بھی ایسی ہی ہوتی تھی کہ ہر ایک کے آخر میں کوئی اخلاقی سبق نکلتا تھا، جیسے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ لالچ بری بلا ہے. تو اس طرح کی مورل کوئی کہانیاں تھیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف نام حذف کر دیں کہانی کار کا، ادھر آپ ایک مرد کہانی کار رکھ دیں، یعنی نذیر احمد کا ایک ناول میرۃ العروس سامنے رکھ لیں، اور ادھر سے آپ سغرا ہمایوں مرزا کا کوئی بھی افسانہ یا ناول اپنے سامنے رکھ لیں، صرف رائٹر کا نام آپ کو پتہ نہ ہو، آپ کو لگے گا کہ یہ اسی ناول کا کوئی پارٹ ہے. کیونکہ اس فوکس وہی تھا کہ ایک عورت کو مسلم رول ماڈل کے طور پر کیسا ہونا چاہیے، پڑھنا لکھنا چاہیے لیکن اس کو فرما بردار ہونا چاہیے، اطاعت شعار ہونا چاہیے، سلیقہ شعار ہونا چاہیے، ہانڈی چولہا اچھا کرتی ہو، کڑھائی سلائی میں طاق ہو، جہاں شوہر کہے سر جھکائے، جہاں ماں باپ کہے سر جھکائے. تو ایک بڑا ایک مثالی کریکٹر ہے، مثالی آپ سمجھتے ہیں اس کو کہ ایک مطلب سمبولیکل سا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہاں. اور ایسا رول ماڈل لٹریچر کے تھرو متعارف کروایا جا رہا تھا تاکہ لوگ اس سے امپریس ہوں. تو وہ میل بھی وہی لکھ رہے تھے، فیمیل بھی وہی لکھ رہی تھی. اس زمانے میں کوئی ایسی اویئرنیس نہیں تھی.